नसीरुद्दीन हमायूं हिंदुस्तान का बादशाह तो बन गया, मगर उसकी उम्र का निस्फ हिस्सा जिला वतनी और सहराओं में गुजरा। वो इल्म फल्कियात और रियाजी का तो शाइक था, लेकिन सल्तनत के निज़ाम से बेबहरा और अपने भाइयों की गद्दारी के बाइस अपनी सल्तनत को खो बैठा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो दोबारा हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने में कामयाब रहा। मैं हूं अब्दुल हई खान, और वहां चले की सीरीज मुगलिया सल्तनत में आज हम आपको हिंदुस्तान के दूसरे मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन हुमायूं की कहानी दिखा रहे हैं। नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 को काबुल में पैदा हुआ। हुमायूं की उम्र 17 साल थी। अपने बाप बाबर को मुल्की मामलात में मशवरे देने लगा था। उस वक्त बाबर को सबसे बड़ा चैलेंज पानीपत की जंग थी, जिसमें उसे सुल्तान दिल्ली इब्राहिम लोदी का सामना था। बाबर ने इसे 1526 में पानीपत की पहली जंग में अहम चैलेंज दिया। इसे लोदी के अहम कमांडर हामिद खान से मुकाबला करना था, क्योंकि उसी के जिम्मे ये काम था कि वो बाबर और हुमायूं को पंजाब में आगे बढ़ने से रोके। भारतीय रियासत हरियाणा में दिल्ली से 164 किलोमीटर दूर हसारे फिरोजा के मुकाम पर हुमायूं और हामिद खान का आमना सामना हुआ। यही हुमायूं ने इब्राहिम लोदी के अहम कमांडर को शिकस्त दी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत हुई और वो दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। जब बाबर दिल्ली के तख्त के लिए आगरा में दाखिल हुआ तो इस वक्त हुमायूं ने कोहे नूर हीरा और ग्वालियर का खजाना अपने बाप बाबर के हवाले कर दिया। लेकिन बाबर ने कोहे नूर बतौर तोहफा हुमायूं को वापस लौटा दिया। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद बाबर मुसलसल अपने बेटे की जंगी तरबियत कर रहा था। 1527 में जब बाबर को अपने पुराने इत्तेहादी राणा सांगा की बगावत को कुचलने का वक्त आया, तो भी हुमायूं इस वक्त इसके साथ था। यह जंग कुमाहा की जंग कहलाती है, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को शिकस्त दी थी। 1528 में 20 साल की उम्र में हुमायूं को बदख्शां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। उसकी जंगी खिदमात के सिलसिले में बाबर ने उसे हिसारे फिरोज
یہاں تک کہ شیر خان نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں دلی کا تخت چھوڑ کر ایران میں جلا وطن ہو گیا اور شیر خان نے ہندوستان کی حکومت سنبھال کر سلطنت سور کی بنیاد رکھی اور خود شیر خان سے شیر شاہ سوری کا نام اختیار کر لیا۔ اب جلا وطن ہمایوں کا براہ راست مقابلہ شیر شاہ سوری کے ساتھ تھا۔ شیر شاہ کچھ چھوٹی لڑائیوں میں ہمایوں کو شکست دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہمایوں دریائے راوی پار کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اسی دوران عمر کوٹ کے مقام پر اس کے بیٹے اکبر کی پیدائش بھی ہوئی۔ بچتا بچاتا نصیر الدین ہمایوں 11 جولائی 1543 کو ہرات پہنچا، جہاں اس کا استقبال شاہ ایران کے بڑے بیٹے سلطان محمد مرزا نے کیا۔ وہ اپنی چہیتی بیوی حاجی بیگا بیگم اور 40 افراد کے ہمراہ ایران پہنچا تھا۔ 1544 میں شاہ طہماسپ صفنی سے ملاقات کے بعد دونوں کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہو گئے۔ شاہ طہماسپ نے ہمایوں کو اس کے شایان شان فوجی لشکر دینے کا انتظام کیا۔ 30,000 کی فوج کے ساتھ ہمایوں کو پنجاب پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ ہمایوں تبریز اور مشت کے راستوں سے ہوتا ہوا قندھار پہنچا، جہاں اس کا بھائی عسکری مرزا قابض تھا۔ 6 مہینے تک قندھار کا محاصرہ جاری رہا اور عسکری مرزا عراق کو بھاگ نکلا تو ہمایوں نے اپنے وعدے کے مطابق قندھار ایران کے سپرد کر دیا۔ اب باری کابل کی تھی، جہاں ہمایوں کا دوسرا بھائی کامران مرزا حکومت کر رہا تھا۔ ہمایوں کا سپہ سالار بہرام خان پس پردہ کامران مرزا کے باغی سرداروں سے مل چکا تھا، جنہوں نے ہمایوں کو کابل پر لشکر کشی میں مدد کی۔ کامران کابل چھوڑ کر غزنی کے پٹھانوں کے پاس فرار ہو گیا اور یوں نومبر 1554 میں ہمایوں کا کابل پر قبضہ ہو گیا۔ لیکن کامران مرزا، جو ہمایوں کا ستیلا بھائی تھا، وہ بغاوتوں سے باز نہ آیا اور پلٹ پلٹ کر وار کر رہا تھا، اور آخر ہمایوں نے اسے گرفتار کر لیا، پھر اس کی آنکھوں میں سلائی پھروا کر اسے اندھا کر دیا اور حج کے لیے بھیج دیا۔ وہیں اس کا انتقال ہوا۔ لاہور کے قریب جو کامران کی بارادری ہے، وہ اسی ہمایوں کے بھائی کامران مرزا کی بنوائی ہوئی ہے۔ 1554 میں ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے ہمایوں کابل سے روانہ ہوا۔ پنجاب پہنچتے ہوئے اس کی فوج 15,000 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ہمایوں کے عزم میں کوئی خلل نہ آیا اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے ملتان اور پنجاب کے درمیان شیر شاہ سوری کے تعمیر کردہ روہتاس قلعہ پر قابض ہو گیا اور پھر دیپال پور اور دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کرتا گیا، اور 22 فروری 1555 کو وہ پنجاب کا حاکم بن گیا۔ اب سکندر شاہ سوری دلی سے 80,000 گھڑ سوار فوج اور بہت سی توپوں اور ہاتھیوں کے ہمراہ خود مقابلے کے لیے نکلا۔ 18 جون 1555 کو سر ہند کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں آئندہ 300 سال تک کی ہندوستان کی تاریخ کا فیصلہ کر دیا گیا۔ نوجوان شہزادہ اکبر بہادری سے لڑا اور اس خونریز جنگ میں سکندر شاہ سوری میدان جنگ سے فرار ہو کر شمال کی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا، اور ہمایوں نے دلی اور آگرہ کی طرف مغل فوج کے دستے روانہ کر دیے۔ 15 سال کی طویل جلا وطنی کے بعد 23 جولائی 1555 کو ہمایوں دلی میں دوبارہ بابر کے تخت پر بیٹھا، مگر اب کی بار یہ خوشی اور کامیابی چند روز ہی باقی رہ سکی۔ وہ جنوری 1556 اپنے نئے تعمیر کردہ قلعے دین پناہ میں کتب خانے کی بالکنی میں چہل قدمی کرتے ہوئے دریا کی طرف سے آنے والی تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ سامنے کھلا میدان تھا، مگر علم فلکیات کا شوق رکھنے والا یہ شہنشاہ سیارہ زہرہ کے طلوع ہونے کا منظر دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ جیسے ہی نماز مغرب کا وقت ہوا تو وہ نیچے اترنے اور نماز ادا کرنے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی
تو ہمایوں اذان کا جواب دینے کے لیے ٹھہر گیا اور اسی غرض سے دوسری سیڑھی پر بیٹھا تاکہ اذان مکمل ہوتے ہی نیچے اترے۔ مؤذن اذان دے چکا تو وہ چھڑی کی مدد سے اٹھا جسے وہ عموماً ہاتھ میں رکھتا تھا۔ اس چھڑی کا نوکیلا حصہ سنگ مرمر کی سیڑھی سے پھسل گیا اور ہمایوں سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے سر کے بل نیچے گرا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں بستر پر لٹا دیا گیا۔ قوت گویائی جواب دے گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 48 سال کی عمر میں دلی میں انتقال کر گیا، جہاں اس کی قبر پر اس کے بیٹے جلال الدین اکبر نے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا، جسے آج مقبرہ ہمایوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔